اجازت ہے جناب؟ بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین علی سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الہادین المہدیین وأولیائہ الکاملین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا اور بڑھ چلی تیری ضیا بڑھ چلی تیری ضیا
اندھیرا عالم سے گھٹا، کھل گیا گیسو تیرا، رحمت کا بادل گھر گیا۔ عالم فانی دے وچ، عالم فانی دے وچ جان نور حق آمن لگے، عالم فانی دے وچ جان نور حق آمن لگے، کفر ون کافور تھیا، کفار مرجھاون لگے۔ سبحان اللہ، محبت اللہ جی، بسم اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے مخدوم و محترم عزت مآب خطیب اہل سنت حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد امان اللہ نعیمی صاحب، خطیب جامع مسجد حاضہ، عزت مآب قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، علماء کرام، برادران اسلام، النور میلاد کمیٹی کے تمام عہدیداران، اراکین، حضرات گرامی، مسجد شریف کا یہ وسیع، عریض اور عظیم حال اور جلسہ استقبال محبوب رب ذوالجلال، حضرات گرامی، ایک غیر مسلم اس نے نبی کریم کی آمد، ذکر، مسلسل چرچے سن کر اس نے ایک تبصرہ کیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ آنے کو تو سارے نبی آئے ہیں، آنے کو سارے نبی آئے ہیں، اور جتنے سارے ہیں سارے ہی اللہ کے پیارے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میں ہمارے اور آپ کے آقا کا نام لیتا ہے کہ ان کے ذکر کی کثرت تکتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آنے کو تو سارے آئے ہیں، پر سارے آئے تھے جانے کے لیے، اور ایک محمد آئے آنے کے لیے۔ اور خدا لگتی بات ہے، 1,24,000 یا جتنے رب جانے نبی آئے، رسول آئے، ان میں کچھ غیر معروف، کچھ مشہور، کچھ بہت مشہور، لیکن حال یہ ہے کہ اب اس دنیا میں اس وقت کثرت سے جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ یاد رکھیں، عیسائی اس دنیا کی کثرت ہے، لیکن دسمبر کا مہینہ آ رہا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کا دن مناتے ہیں، لیکن علم اور دکھ یہ ہے کہ پوری دنیا میں
عیسائی حضرت عیسیٰ کا دن مناتے ہیں اور کس انداز سے مناتے ہیں؟ خوب شرابیں چڑھاتے ہیں، اتنا پی لیتے ہیں، اتنا پیتے ہیں کہ پھر ہوش نہیں رہ جاتا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک عیسائی حضرت عیسیٰ کا دن مناتے ہیں، مگر ایک بھی ان کی گرجا گھر در نگر شہر میں حضرت عیسیٰ کا نام کسی ہونٹ پہ آتا ہی نہیں۔ یہ میرا چیلنج ہے، دن عیسیٰ کا منائیں اور پلید شرابیں چڑھائیں اور ہوش میں نہ رہ جائیں اور حضرت عیسیٰ کا کہیں نام نہ آئے، لیکن میں صدقے تیرے مدنی میرے اکئی پھیرے رحمت کے ڈیرے۔ ربیع الاول آیا نہیں، ابھی آ رہا ہے، ابھی آیا نہیں آ رہا ہے، چاند نے مکھ دکھلایا نہیں، تیاری فرما رہا ہے۔ ابھی ربیع الاول کا چاند آیا نہیں، آنے کی تیاری ہے، حکم اسے سرکاری ہے، لیکن حضور کی محفل اب بھی جاری ہے۔ اس چیز کو تک کہ ایک یہودی کہتا ہے آنے کو تو موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، لیکن کوئی مجھے سمجھائے یہ جتنے آئے، وہ کہتا ہے لگتا یہ ہے یہ آئے تھے صرف جانے کے لیے، اور پاک محمد آئے سارے زمانے کے لیے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، پر جب میرا ماہی آیا رب نے اٹھا کر مہر لگا کے فرمایا اب تیرے بعد کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، زمانہ تیرے جشن منائے گا، اور ایسے منائے گا لگ پتا جائے گا۔ حالانکہ ابھی استقبال ہے اور یہ حال ہے۔ کیوں جی؟ ابھی استقبال، جس کے استقبال کا یہ عالم ہے اس کے کمال کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ نہ آپ نے تکا نہ میں نے چکھا، نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، لیکن دیوانے ایسے بیٹھے ہیں بھئی آپ نہ پیر صاحب کا منہ دیکھنے آئے ہیں، نہ میرا چہرہ تکنے آئے ہیں، نہ حضرت صاحب سے رکھنے آئے ہیں، آپ جس ذات کے لیے آئے ہیں آپ کو فرشتے کھینچ کے لائے ہیں، آپ پہ نہیں آئے فرشتے پکڑ کے لائے، کیونکہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔
اس لیے ابھی تو یہ استقبال ہے، لگتا ہے اس پوری مجلس میں سایہ ذوالجلال ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے خواب ہے یا خیال ہے، لیکن یہ استقبال اگر کوئی ایسے دیکھے گا، میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی یہودی آ کے یہ نظارہ دیکھے، اگر کوئی عیسائی آ کے یہ نظارہ دیکھے، پھر پوچھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا سن رہے ہیں، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ 14 صدیاں بیت گئیں، رسول اللہ نے پردہ فرمایا ہے، پھر بھی اس جوش سے انہوں نے جشن منایا ہے۔ یہ سرمایہ سیدھا مدینے سے آیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی کہانی بتاؤں اور اپنی زبانی بتاؤں، کان سے سنی نہیں، آنکھ سے دیکھی نہیں، تن ورتی بھوانے تن ورتی نو کی یاد ہے نا، یہی ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کا، اور میرا اتفاق ہو گیا، ورنہ ایک اتفاق ہے جو کہیں نہیں ہو رہا ہے، نہ ادھر ہو رہا ہے نہ ادھر ہو رہا ہے، نہ کہیں، ہر طرف نہ اتفاقی۔ تو آپ کہتے تنورتی، میں انگلینڈ، یو کے، یونائٹڈ کنگڈم، یعنی پورا برطانیہ، اس کا ایک صوبہ ہے، اس کا نام ہے ویلز۔ ویلز صوبے کا ایک شہر ہے نیو پورٹ۔ نیو پورٹ شہر میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے، ان بچوں کو اٹھا دیں، بالکل اٹھا دیں انہیں، بڑی مہربانی آپ کی، کوئی دوست اٹھے ان کو اٹھائیں، ادھر سے اٹھائیں اٹھائیں، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی بڑی مہربانی، اٹھے اٹھے۔ ماشاءاللہ، مسجد ہے غوثیہ اس کا نام ہے۔ معراج النبی کا پروگرام تھا، عصر اور مغرب کے درمیان جلسہ تھا، اور انہوں نے مجھے حکم کیا کہ تو کر تقریر۔ ویلز صوبہ، نیو پورٹ شہر، مسجد مسلمانوں کی، میں تقریر کرنے لگا۔ کرتے کرتے جب میں عین بیچ میں آیا، ایک لمبے قد کا گورا انگریز مسجد کے دروازے پہ آیا، پہلے اس نے کان لگایا، پھر نظر کو ٹکایا، پھر بوٹ اتار کے اندر آیا، پھر اس نے آرام سے جیسے آپ بیٹھے ہیں سامنے ایسے بیٹھ گیا، اب ٹک ٹک دی دم، دم نہ کشی دم، او مینو ویکھی جاوے تے نظر نہ ہٹاوے، مینو دل پہ ڈراوے۔ بھئی پتہ نہیں انٹیلیجنس کا ہے یا کیا ہے، ایسے تکے جاوے۔ جب ختم ہوئی تقریر، اٹھا وہ انگریز، اور وہاں کے ایم پی، جیسے یہاں کے ایم پی اے ہوتے ہیں، وہاں ایم پی ہوتا ہے، اس کو کہنے لگا کہ میں تمہارے پریچر کے سینے سے لگنا چاہتا ہوں، میں تمہارے خطیب کے سینے سے لگنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ مجھے اتھارٹی حاصل نہیں ہے، مسجد کمیٹی کا چیئرمین اس کی پرمیشن دے گا۔ اب مسجد کمیٹی کے چیئرمین سے ملے، اس نے پوچھا کہ مسٹر ہمارے پریچر کی کوئی بات پلے پڑی؟ اس نے کہا نتھنگ، ککھ نہیں۔ بات الٹ گئی نا۔ اس نے کہا مجھے ان کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی۔
اس نے کہا جب سمجھ ککھ نہیں آئی تو ہمارے اس مختصر خطیب کے گلے کیوں لگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اور کچھ سمجھ نہیں آیا، میں تو انسپیکشن کے لیے آیا، میں نے جب کان ٹکایا، جب اس نے زبان سے لفظ محمد یہ لفظ جب اس نے لیا، اس نے، میں علل اعلان خود بتا رہا ہوں، اس نے کہا کہ جب یہ تمہارا سپیکر کہتا تھا محمد، اس نے کہا میرے پہلو میں میرا دل ایسے لگتا تھا جیسے ناچ رہا ہے، رقص کر رہا ہے، وجد کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں تقریر سننے نہیں آیا، میں تو بس محمد محمد، مجھے اس نام کی چس لے آئی ہے، مجھے اس نام کی رس کھینچ لائی ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو دیتا ہے بنانا میں محمد، بلکہ سریکی میں کہتے ہیں ایتا او نائے، ایتا او نائے جیکو گھن دے ہوئے ہاں ٹھر دے ٹھرتے یک تھیں دے، ایتا او نائے جیکو گھن دے ہوئے ہاں ٹھر دے ٹھرتے یک تھیں دے، ایندی نظرے جھلک بخارے وچ، ایندی نظرے جھلک بخارے وچ تا روشن شہر بلخ تھیں دے، ایندے روب کنو کمب شرک ویندے، کونین دا کفر مسخ تھیں دے، ایندی انگل جے ارشد چب پووے، اسمان تے چندر تڑخ تھیں دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ آپ نے غور فرمایا، اس نے کہا جب یہ تمہارا سپیکر پریچر محمد کرتا تھا، میرے سینے میں میرا دل وجد رقص وجد کرتا تھا، میں مجبور ہوا کہ میں آؤں، یہیں بیٹھ جاؤں اور مزہ محمد 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 کریں دیں گزر گئی، محمد محمد کریں دیں گزر گئی، احد نال احمد ملے دیں گزر گئی، احد نال احمد ملے دیں گزر گئی، کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا اسانی محمد محمد کریں دیں گزر گئی، نبی رسولیں دی احمد دے در تے، نبی رسولیں دی احمد دے در تے، ہمیشہ گدائی کریں دیں گزر گئی، محمد محمد کریں دیں گزر گئی۔ حضور ہو عیسائی ہو غیر مسلم اور میرے جیسا بے سرا آدمی
نہ شکل نہ عقل، لیکن نام حضور کا ہونٹوں پہ جو آیا وہ انگریز گورا ولٹیج کے جکڑیج کے پکڑیج کے سیدھا یہاں آیا، اور اس نے جب مجھے سینے سے لگایا، اب سینے سے سینہ ملا رہا ہے اور چس سینے سے پا رہا ہے۔ مجھے کلمے والوں کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ کلمہ پڑھ کے کترا رہا ہے، وہ بغیر کلمے کے نیڑے آ رہا ہے۔ یہ بیچارہ ابھی الجھا ہوا ہے، یہ فیصلہ نہیں کر پایا، قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے مسجد دی سیڑھی چڑھ کے ہر ویلے حجرے چوڑ کے اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ محمد محمد کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ وہ غیر مسلم ہے، اسے تم کافر کہتے ہو، وہ کہتا ہے کہ اس نام میں، اس لیے میں آپ کو اپنی آپ بیتی، اگر کئی آپ بیتیاں، میں بھی تو جوگی ہوں، نگری نگری پھرا مسافر، بلکہ حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لا مکان سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا، میں کہاں کہاں سے۔ یہ اپنی ہے منزلیں، یہ اپنی اڑان ہے، کوئی بام تک نہ پہنچ سکا، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ کنویں کے مینڈک سے نبی کے نام کی چس نہ پوچھ، وہ جیڑا کھوے کی ہوں ڈڈو، اس مینڈک کولو نہ پوچھ کہ نبی دا مقام کیے، نبی دا نام کیے، نبی دا درود و سلام کیے، نبی دا دنیا تے کام کیے۔ اے پوچھنا ہی تا کسے جوگی تو پوچھ، کسے فقیر تو پوچھ، اوے میرے پیر تو پوچھ، کسے روشن ضمیر تو پوچھ، یا نبی دی زلف گرہ گیر دے اسیر تو پوچھ۔ اب چل ہی پڑے ہیں، ایک اور بات انڈیا کی بتاؤں۔ یہ جو ہمارا ہمسایہ پتہ نہیں اللہ کیوں بنایا، انڈیا نام مراد، یہ شیطان، اس شیطان کا ایک شہر ہے بنگلور، بنگلور سے مشن گیا تھا افلاکی، اور چاند کے اوپر، چاند پہ انڈین مشن جب گیا تھا، ان سائنس دانوں میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا سنیتا ولیمز۔ سنیتا ولیمز جب پلٹ کے چاند مشن سے انڈیا کے سائنسدان واپس آئے، سنیتا تھی ان کی لیڈر، اس نے کہا میں نے میڈیا ٹاک کرنی ہے، میڈیا والوں کو کچھ بتانا ہے۔ سارا میڈیا جمع ہوا، بتا اوپر تھا کیا؟ اس عورت کافرہ نے اس نے کہا جب ہم نے اڑان بھری راکٹ کے ذریعے ہم زمین آسمان زمین کے مدار سے نکل گئے اور تمام فریکوینسیز فیل ہو گئی، یعنی نیچے والی کشش نیچے رہ گئی، ہم اوپر نکل گئے، اب ہمارے رابطے ٹوٹ گئے، منقطع ہو گئے، اب ادھر
کی بات ادھر نہیں، ادھر کی ادھر نہیں، ہم خوردبینوں سے گزارا کر سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم چاند کے مشن پہ اوپر کی دنیا میں پہنچے، ہم نے دوربینیں فٹ کی تو پوری روئے زمین پہ 4 سو اندھیرا تھا، مگر 2 جگہوں پہ زمین پہ گل رنگ سویرا تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ لاہور والے سمجھیں، بھوانا والے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو بھوانا ہے یہ بھی حضرت عشق کا نشانہ ہے، یہاں بھی اللہ والوں کا آنا جانا ہے، اور نعیمی صاحب کا تو پکا ہی ٹھکانہ ہے۔ کیوں حضور کہتے ہیں اس نے کہا جب ہم نے فٹ کی دوربین پوری روئے زمین پہ گھپ اندھیرا، پر 2 جگہ پہ سویرا، نہ کوئی لفظ بھی چونتے آکھو نا، گل رنگ سویرا۔ کیا؟ گل رنگ سویرا۔ سامنے بیٹھے تھے درگا کے پجاری، پپل کے پجاری، ہنومان کے پجاری، جنہ دی مت گئی ماری، سارے بندے سرکاری۔ انہوں نے پوچھا، کہا ٹارگٹ کر کے بتا وہ کون سی جگہ تھیں کہ ہر طرف زمین پہ اندھیرا؟ یقیناً واشنگٹن ہوگا۔ بھئی ساڑھے کولو تے خیر نال اے نا مراد بجلی والی لوڈ شیڈنگ ہی نہیں سی جاندی، تو دماغ میں آیا ہو سکتا ہے لندن ہوگا، ہو سکتا ہے پیرس ہوگا، ہو سکتا ہے برسلز ہوگا، اوسلو ہوگا، نیو یارک ہوگا، ٹورنٹو ہوگا۔ پر سنیتا بولی، اس نے کہا تم نہیں سمجھے، لیکن سینے پہ ہاتھ دھرو پھر غور کرو، حوصلے سے سنو۔ انہوں نے کہا تو سنا ہم سنیں گے۔ اس نے کہا زمین پہ ہم نے دیکھا ہر طرف کالا سیاہ اندھیرا، 2 جگہ پہ نور کا ڈیرا، رحمت نور کا ڈیرا۔ انہوں نے کہا ٹارگٹ کر کے پک پوائنٹ اس جگہ دا نام بتا۔ اس نے کہا انڈیا والو ایک جگہ کا نام مکہ ہے، دوسرے کا مدینہ ہے۔ ایک جگہ پہ ماضی میں اس نبی کا بسیرا ہے، اور ایک جگہ پہ پکا اب ڈیرا ہے۔ جہاں ڈالا محمد نے صرف پھیرا ہے، وہاں بھی گل رنگ سویرا ہے۔ ہن او کی سمجھے جڑا مولوی بٹیرا ہے، اے کتھے کتھے سویرا ہے۔ یہ بیچارہ تو کنویں میں بیٹھا ہے، یہ جائے کائنات میں، کھب جائے محمد عربی کی ذات میں، پھر لذت پیدا ہو اس کی بات میں۔ غور فرمایا، اس نے کہا 2 جگہیں جہاں ادھر جا کے بھی ہم نے دیکھا، لندن میں اندھیرا، پیرس میں اندھیرا، واشنگٹن میں اندھیرا، اور پار جا کے دیکھو تو مکے میں بھی سویرا، مدینے میں بھی سویرا۔ ایک جگہ پہ پھیرا، ایک جگہ تے ڈیرا۔ نہیں سمجھیا تم نبی سونا میرا، اے جتھے یار قدم پاندا اے رب اتھے بھی نور وساندا اے۔ سونا عبداللہ دا چن میٹھا مدنی سجن، جتھو لنگدا گیا رنگ لیندا گیا۔
جہاں حضور رہے اب تک پوری کائنات پھر کے دیکھ وہاں بھی نور، جہاں رہے تھے حضور وہاں ہے اب تک نور، وہ دھرتی نور سے بھرپور، اب حضور تو نہیں مکے میں پر آتا ہے اب بھی سرور، یہاں رہے تھے حضور دلڑی ہوتی ہے مجبور، میرا کہتا ہے خواجہ غلام فرید، وہ کہتا ہے مکے جاویے تونے لگ دن دھکے دھکے اکھ ول ول یار دو تکے، ہاں جی تونے لگ دن اتھے تو کسے نو دھکا مار کے بھی کھا، ذرا ایمیں ٹچ کر کے بھی کھا کے گانا ہو گئے، اتھے بندے آن دینے یمنی بندے نو چاند دینے تے چودری ملکاں بلوچاں خانہ نو اتھے پچان دینے، ایک کپڑے چھانڈ کے پھر آدھنے لبیک، تونے لگ دن دھکے دھکے اکھ ول ول یار دو تکے، تن اگ محبت بکھے آپ پہن تم جیندے مکے، این شہر مبارک بکے، کیوں حضور آپ نے غور فرمایا، عربی میں عربی زبان میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہل اعداء، فضیلت کا میرٹ اور معیار یہ نہیں ہوتا کہ قبلہ نعیمی صاحب مینو حاجی آکھی رکھن تے میں انہاں نو غازی آکھی رکھ، ایک دوسرے نو پھوک چڑھائی رکھیے، تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگو یم، تو مینو خطیب اسلام آکی رکھ تے میں تینو خطیب یورپ آکی رکھ، ایک دوسرے نو چڑھائی رکھ، یہ کوئی میرٹ نہیں، یہ کوئی معیار نہیں، معیار فضیلت کا یہ ہے ہو دشمن، ہو بغض سے بھرا ہوا، ہو اناد سے بھرا ہوا، اور ہاتھ میں آ جائے اس کے ترازو، اور دشمن تولے وکھی سے بولے، اگرچہ بولے ہولے لیکن جب صداقت کی طاقت دیکھے کم از کم واہ کرے، اگر سڑ کے واہ نہ کرے تو کرے، فضیلت اس کو کہتے ہیں کہ دشمن بولے، اب ہے دشمن ہے بھارت لیکن سچائی ہے، وہ کہتے ہیں صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی، سچائی میں طاقت ہے۔ اس ولیمز سنیتا نے کہا، اس نے کہا 2 شہروں میں سویرا باقی دنیا میں اندھیرا، اب جتنے گرو گھنٹال بیٹھے تھے درگا پپل بوہڑ کے پجاری، انہوں نے شور مچایا، اس نے کہا اصل مسئلہ تے میں جے تو انہوں نہیں سنایا، تو سب پہلے شور چا مچایا، اتنا ہاضمہ خراب کھانا خراب اتنی بھی نہیں سہ سکتے، اب پولیس نے انہیں بٹھایا کہ سنیتا جی پورا بولیے، اگلا ورقہ بھی کھولیے، اب وہ بولی، اس نے کہا میں حیرت میں اس وقت ڈوبی جب میں نے کان لگایا، حالانکہ فریکوینسیز فیل تھیں، ادھر کی آواز ادھر نہیں جاتی، ادھر کی ادھر نہیں آتی تھی، لیکن 5 وقت ہوتی تھی اذان، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا،
ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ اب اس نے جب کہا کہ ہم نے چاند کی دنیا میں 5 وقت سنی اذان، ہو رہا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ کا اعلان، تو انڈیا والوں میں مجبور ہوئی، میں وہیں ہو گئی مسلمان۔ کیوں جی؟ اب آپ یہاں روکو گے وہاں کیسے ٹوکو گے؟ یہاں کہو گے کیوں کرتے ہو یاد، کیوں مناتے ہو میلاد، پر پار کیسے جاؤ گے، وہاں کیسے شور مچاؤ گے؟ تم جہاں بھی قدم ٹکاؤ گے مدینے والے کا ذکر وہیں پہ پاؤ گے۔ اب غور فرمائیں، حضور کے نام کو لمیٹڈ نہیں کیا جا سکتا، محدود نہیں کیا جا سکتا، دیوار نہیں کھینچی جا سکتی۔ پار بھی آپ ہیں، اروار بھی آپ ہیں، اور آپ قرآن کو کھولیں گے، حرف حرف بولیں گے۔ پہلا سپارہ، عجیب ہے نظارہ، ایک رب نے پیارا بندہ بنایا، حکم اسے کعبہ بنانے کا فرمایا، وہ اپنا گھر در چھوڑ کے مکے آیا، اس نے کعبے کی بنیادوں کو اٹھایا، جب کعبہ رب کا مکمل فرمایا اس نے وہیں پہ جھولی کو پھیلایا۔ لے خدایا میں مفت منگن نہیں آیا۔ کیوں جی؟ مزدوری کر کے تے بندہ پھر گردن اتھے رکھ کے منگدا ہے، کڈو مزدوری۔ مفت دے منگا ڈالیاں دی اکھ بھی جھکی تے گردن بھی، انہاں نوں بھکاری آدن تے جنہ مزدوری کیتی ہوندی ہے انج کر کے آکھ دن محنت دی کمائی۔ اتھے رکھ، بندے نے خود بھی محنت فرمائی، اولاد بھی لگائی، اور بنایا کس کا گھر؟ راجے خاجے چودھری ملک خان کا نہیں، رب رحمان کا گھر۔ اور آپے نہیں بنایا، آڈر تے بنایا۔ جب گھر رب دا تکمیل دے آخری مرحلے تے آیا تے اس مستری سونے معمار نے جھولی نو پھیلایا تے نعرہ کی لایا، آکھن لگا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ او سونے ربا او یار نہیں لبا، ہون تے کرم کماویں ہا، انہوں ہون تے بھجواویں ہا، اساں مسیت بنا چھڈی، امام کیوں لکایائی؟ او سونے پروردگار سن میری پکار، او بھیج دے ہون تا سرکار، سارے نبیاں دا سردار۔ رسولن تے جیڑی تنوین ہے، اے تنوین انڈیکیٹر ہے، اے دس دیئے اے رسول عام نہیں خاص ہے، جیڑا بیٹھا او دے پاس ہے۔ تے منگڑا لے آکھیا وابعث، ہون تا بھیجے ہا، فیہم رسولا منہم، انہیں آکھیا فلسطین والا نہیں، عراق والا نہیں، او بھی
مکیے تے مکے وچ بھیج جیڑی اے برادری قریش دی اے دے وچوں ہی نہ وچ بھیج میں اپنے گھر واسطے منگن نہیں آیا گھر بھی تیرا در بھی تیرا نگر بھی تیرا اے گھر بار بھی تیرا او یار بھی تیرا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے تا قرآن دی عربی ہے تے اے بولیے حضرت خلیل دی لیکن اتھوں پنجابی اے شہر بھمانا اگے فیصل آباد تے اگے لاہور تے لاہور دے اگے قصور تے قصور دے وچ ایک فقیر نہ او دا بلا تے بلا یو جا بھلا او دا او موتی پیار والا ڈلا دروازہ عشق دا کھلا تے بولیا بلا انہیں آکھیا اکو ہن عربی علی چاس اپنی جاتے تے پنجابی پھر پنجابی تے ایتھے حضرت نے تے آکھیا نا وابعث فیہم بھیج انہاں وچ اس سونے نو تے بلے شاہ آکھیا تیری بولی تے کوئی سمجھے گا میری کم از کم اے تے سمجھن گے کی انہیں آکھیا اکو رانجھا سانو لوڑی دا آئے اے جڑے مفت دے مفتین کان بند کر لین انہاں نو فتوے لاون دی بیماری ہے تے مینو آرڈر سرکاری ہے کی آکھیا اکو رانجھا اے جھنگا لیاندہ رانجھا ہو رے تے سرگو دے آلے آندہ رانجھا ہو رے مکے مدینے آلے آندہ رانجھا ہو رے تے علی حیدر شاہ خواجہ نور محمد مہاروی دا پیر بھائی وہ آدن الف الست ازل دی یاری لگ رہی ہیر یتیم دی ہے نی میں وچ رسولاں رانجھا ڈٹھا میں نو قسم تے عرش عظیم دی ہے اون دے مونڈھے اوتے کملی مزمل والی تے ہاتھ کھنڈی حامیم دی ہے علی حیدر رانجھا اج پچھاتا او تا ظاہر صورت میم دی ہے ہون سمجھ کون رانجھا یا ایک اور پنجابی دے دو فکرے پڑھ دے ماں تاکہ کھول جائے ملا رول جائے انہیں آکھیا رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتانے رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتانے ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں ایک رون دوبارہ ویکھن نو ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں ایک رون دوبارہ ویکھن نو تو رانجھا سب دا سانجھائے اوے نہ لڑو سنیو شیو وہابیو نہ لڑو اے تواڈا یار تے ساڈا یار سانجھائے تو رانجھا سب دا سانجھائے تینو گھلدا آپ سلام خدا تینو گھلدا آپ سلام خدا لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے تیرا تخت ہزارہ ویکھن نو
تے بلے شاہ کھیا ربنا وبعث فیہم دا ترجمہ ذرا بلے کولو بھی سن، وہ آدھا اکو رانجھا مینو لوڑی دا، ہائے ہائے ہائے، اکو رانجھا دوجا نہیں، ایک دی دم دم سکے، جیڑا ایک کو ڈو کر جانے کافر مشرک ہے، مکنا تیس تے لوہے وانگوں ایک ہوں ڈھولن دی چھک ہے، یار فرید سنانن کیتے اے نسخہ ایک ٹک ہے، ہن سمجھے ہو اکو رانجھا مینو لوڑی دا، اکو رانجھا مینو، ویسے تو انہوں پنجابی سمجھ چاہوں دی ہے، اے جڑے اولڈ نے انہوں تے سمجھ آنی ہے، تے جڑے رولڈ گولڈ نے اے وچ کو جی برگر بھی بیٹھے نے نا میرے بچے، اے جنہ نے پنجابی تے اردو دے وچ انج انگریزی او ہاں ٹھیک ہے، او ٹھوکی تے او بھی پھوکی، تے تسی غور فرماؤ گے تے سمجھ آ جائے گی، اکو رانجھا مینو لوڑی دا، کچھ شودیاں دے اتو گزر گئی، اگلا کیونکہ اے بابے چکر بڑا لمبا مار دینے، اکو رانجھا مینو لوڑی دا، تے بلے شاہ مروڑا مارے انہیں آکھا جے دے سر تے میم مروڑی دا، اکو رانجھا مینو لوڑی دا، جے دے سر تے میم مروڑی دا، کون فایا کون اگے تھیں لگیاں، اے نیو نہیں لگڑا چوری دا، اکو رانجھا۔ نعیمی صاحب میں نو سمجھایا ہے، انہاں آکھیا ہے کہ تو دلیلہ علی تقریر نہ پیا کری ہو، میں آپے کر لے سا، اے رکھا پھکا واز کرنا ہی تا ایک گھن 5 روپے تے گھر جا، یہ کوئی 50 سالی چیز ہے تا والے میں نے کہا نعیمی صاحب موقع تو دو، اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، درد مند عشق کا طرز کلام اور ہے، آپ جنگ سمجھ بیٹھے ہیں، میرا شہر لاہور ہے، کیونکہ جھنگ گیو سے تنگ تھیو سے تے بھالا ماہیے دے وال واٹا، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، میرے خود نبی سائیں نے، یہ استقبال ہے، میرے نبی سائیں نے خود فرمایا لوگ کو میں سستی شے نہیں، جو ہر بازار وچ لبے تے، ہر دکان تے لبے تے، ہر جھولی وچ آوے، میں نہیں آیا تے میرے واسطے پتہ نہیں کنے کنے ترلا پایا، میں پھر بھی نہیں آیا۔ نعیمی صاحب دلیلاں دے کے ثابت کرنگے، ربنا 1000 سال پہلے کعبہ بنیا تے کعبے بناون والے جھولی پھیلائی، پر آواز آئی ذرا ٹھہر، تھم تھم جم جم، کرم فرماواں گا جدوں چاواں گا، یار نو بھجواواں گا۔ پھر ہر نبی آیا، یہ میں تول کے بول رہا ہوں،
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تیسرے سپارے کے آخری رکوع کی پہلی آیت ہے، جس کا مفاد یہ ہے رب نے سب کو الرٹ فرمایا کہ یاد رکھنا، جاگتے رہنا، جس کی نبوت کے دور میں میرا یار آئے وہ اپنے جھنڈے اٹھار کے نیچے ٹکائے، نعرے میرے مدنی کے لگائے، سب کو پابند فرمایا۔ پھر ہر نبی نے استقبال کا پروگرام بنایا، اپنی امت کو الرٹ فرمایا۔ اور یہ سورت صف 28ویں سپارے کی آیت میں نے پڑھی۔ حضرت عیسیٰ نے جب زمین پہ قدم ٹکایا، ایک دن لاکھوں بنی اسرائیل والوں کو جمع فرمایا اور کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما، فرمایا میں دو کم کرنا آیا، تیجا میں نہیں کرنا، میری عمر دے دو کم نے، ایک تورات دی تصدیق تے دوسرا انہاں آکھیا میں گلی گلی شہر شہر نگری نگری پھراں گا، میں گھر نہیں بناواں گا، جتھے شام پوے گی سر ٹکاواں گا، اتھے سو جاواں گا، جدوں سر چاواں گا پھر اے نعرہ۔ ہن سنو او کی آکھیا مبشرم بے رسول، او عالم لوگ کا سنو عیسیٰ دا ہو کا۔ اے حافظ صاحب کو بیٹھے نے، اے آیت قرآن پاک دی مبشرم، انہوں نے کہا میرا دوسرا کام یہ ہے کہ میں مبشر، میں خبر سناؤں، خوشخبری سناؤں، شہر شہر گاؤں گاؤں، جہاں بھی جاؤں کیا بتلاؤں بے رسول، او لوگ کو جاگتے رہنا، ایک شان والا، ایک آن والا، ایک مان والا تے میں جان والا، بے رسول یاتی آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ پوری امت پھڑکی عیسیٰ کے خطاب سن کے، کہا نہ دس وقت دس، نہ دس وقت دس، تے تسی کرو بھوانے آلو چاس، اے مینو دس جیڑا جمعیا ہی نہیں او دا نا کتھوں۔ انہیں مسئلے تے سارے انہوں پتہ ہے کہ بندے جمدے پہلے نے نا بعد وچ ہوں دے نے، ایک قرآن دی نس ہون کدے جائیں گا نس، ہون مولوی عبداللہ ہی تھے دس، مبشرم بے رسول، انہیں آکھیا میں گلی گلی ہو کے دیندہ پھرداں، کیڑی چیز دے کہ میرے رسول آ رہے آئے۔ انہاں پوچھیا کدوں، انہیں آکھیا من بعدی، میں جاواں گا او آوے گا۔ انہاں آکھیا چلو وقت دا پتہ لگ گیا، تو جانا ہے انہیں آنا ہے، تے ذرا نا دس۔ انہاں آکھیا نا بھی دستاں کیے، انہیں آکھیا اسمہو احمد۔ ہن گھر جا کے سوچنا، اجے حضور آئے نہیں، اجے آنا ہے، اے مسئلہ پھر کنے سمجھانا ہے؟ حضرت عیسیٰ دی ڈیوٹی کنے لائی؟ عیسیٰ نے پائی گلی گلی دعائی، تو ساتھو پوچھنا ہے تو کیوں میلاد دی محفل منائی؟ تینو قرآن دی اے آیت پیارے سمجھ نہیں آئی؟ کہتے ہیں اس کا نام احمد مجتبیٰ ہے، میرے بعد آ رہا ہے۔ یہ تو قرآن ہے۔ اب ذرا انجیل کو کھولو،
عیسائیوں کی کتاب کو کھولو، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اردن میں اترے تھے اور دیکھا لاکھوں کا مجمع، سب نے پوچھا تو وہی مسیح ہے جس کا ذکر موسیٰ نے کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا میں او نہیں، میں او نہیں، او آوے گا، او آوے گا۔ ان آکھیا مڑ تو کیے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا میں، اب اس کا ترجمہ ہے میں اس کے آگے چیخنے والی آواز ہوں، میں اس کے آگے، یہ ہن چیخنے والی آواز دا ترجمہ سوکھا کر کے بولیے، یہ جدوں کوئی VVIP روٹ لگدا ہے نا تے پچھے VVIP گڈیاں ہوندیاں، اگے موٹر سائیکل ہوندن، اتے ہوٹر لگے ہوندن تے او شان شان تے ٹان ٹان کر دن، ہٹ جاؤ پیچھے کوئی آ رہا ہے، رستہ بناؤ پیچھے کوئی۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں اس کے آگے رستہ بنانے آیا ہوں، ہٹ جاؤ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، نہیں سمجھے؟ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، چاند تاروں میں بڑی ہلچل ہے نصیر، یہی آثار بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں۔ میں رستہ بنانے والا، اور میں نے میاں محمد بخش کھڑی والے بابے سے پوچھا، وہ کہتے ہیں موسیٰ خضر نقیب انہاں دے، آئے ہائے ہائے ہائے، یہ توانوں نقیب دا تے پتہ لگ ہی گیا ہونا ہے۔ اے میں جدوں آن لگا تے پہلے جڑا بندہ چڑھیا سی نا سپیکر تے، انہوں نقیب سمجھ لاؤ، اور انہوں دی ڈیوٹی حضرت تے خطاب فرما رہے سن، پھر انہوں نے میری عزت افضائی فرمائی، اے 2 منٹ واسطے آپ بھی نقیب بن گئے۔ انہاں آکھیا کہ ہون فلاں 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 نا آلا تے ہون تیاری کرو، اے جڑے اے دسن انہاں نوں نقیب آدن، تے میاں کھڑی والے گوڑا رکھ کے آکھیا، انہیں آکھیا تو میں کی مولوی کی مدرسہ کی، موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے بھجن راہی۔ شالا کسے صوفی دے نال تیڑا واہ پوے، اگر تو پھر بھی نہ سمجھے تینوں نہ دی آہ پوے، نہیں سمجھے؟ موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے بھجن راہی، او سلطان محمد والی تے مرسل ہور سپاہی، تے او صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امام، کل نبی محتاج انہاں دے تے نفراں وانگ غلاماں۔ مت سمجھنا کہ یہ میاں صاحب کے شعر ہیں، حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کرم فرمائے گا، میرے نبی کو اجلسہ اللہ تعالی علی کرسیہ ہی، اللہ اپنی کرسی پہ قیامت کے دن میرے نبی کو بٹھائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔
کیا شان ہے، کیا مقام ہے. اللہ اپنی کرسی پر میرے نبی کو بٹھائے گا. اور حضور دوسری حدیث میں ہے کہ یہ دوسرے لمحے پہ دلالت کرتی ہے. فرمایا اقومو عن یمین اللہ، میں محمد عربی اللہ کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا، میں اللہ کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا. یغبطنی الاولون والآخرون، اگلے پچھلے دانتوں میں انگلیاں رکھ کے کہیں گے واہ. جس محبوب کی شان یہ ہے کہ اگلے پچھلے سارے حیرت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ مقام ہو تو ایسا ہو، نام ہو تو ایسا. یہ کوئی معمولی مقام ہے، یہ کوئی معمولی شکل ہے. سرکار دو عالم حضرت عیسیٰ، میں نے قرآن کی 28ویں پارے کی آیت کا اشارہ دیا، وہ کہتے ہیں میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کوئی مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد. یہ تو قرآن ہے. اب حضرت عیسیٰ کی کتاب انجیل برنباس، اس میں حضرت عیسیٰ بتاتے ہیں، کہتے ہیں قیامت کا جب دن آئے گا اللہ پوری کائنات کو ختم فرمائے گا، پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. سب سے پہلے اللہ 4 فرشتوں کو اٹھائے گا، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل. پھر آرڈر دے گا چاروں براق لو، پوشاک لو اور جاؤ سیدھا مدینے. چاروں فرشتے مدینے پہنچ جائیں گے. پھر آرڈر ملے گا کہ میرے محبوب کے ارد گرد چاروں نکروں میں ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر کھڑا ہو جائے. اب سرکار بیچ میں ہیں. آپ فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے زمین میرے لیے پھٹے گی، میں باہر تشریف لاؤں گا. اللہ مجھے عرش ناز پہ جو زمین پہ ہوگا وہاں بٹھائے گا. اور حضرت عیسیٰ کہتے ہیں جب مدینے والا مزار سے باہر آئے گا، نینا 10,000 سورج کی روشنی تھلے تھلے تے اے مزار چوانے آلا بلے بلے بلے. کتنے سورج؟ 10,000 سورج کی روشنی کم ہوگی حضور کا مکھڑا. ایک فرشتہ ادھر، ایک ادھر، چاروں طرف. پھر اللہ تمام فرشتوں کو آرڈر دے گا سب دنیا میں آئیں، مدینے جائیں. سارے فرشتے مدینے آئیں گے. اور حضرت عیسیٰ نے مثال دی جیسے شہد کی مکھیاں چھتے پہ بیٹھتی ہیں، ایسے فرشتہ فرشتے میں ساتھ جائے گا اور حضور کے ارد گرد ایک دیوار بنائے گا. ہر فرشتہ اپنی نظر کو مدنی کے مکھڑے پہ لگائے گا. اب یہ رہے، اب آرڈر ہوگا سارے نبی دوبارہ آؤ دنیا میں. 1,24,000 پیغمبر جو جہاں وہیں سے اٹھے گا. منٹ میں اللہ فرمائے گا سارے آدم کی قیادت میں قطار بناؤ اور سیدھا مدینے جاؤ. 1,24,000 لمبی قطار وہاں آئے جہاں بیٹھے ہیں سرکار. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں جب حضرت آدم آئیں گے طریقہ بتائیں گے، حضور کا دایاں ہاتھ اٹھائیں گے اور حضرت آدم حضور کا ہاتھ پکڑ کے چومیں گے. چوم کے حضور کے گرد گھومیں گے. پھر آئے گا آرڈر نو تو بھی آ.
پھر ایک ایک نبی آئے گا، پھر سارے نبی ایک ہی آواز لگائیں گے، او سونا محمد ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ سارے نبی میرے نبی کی پناہ میں آ جائیں گے۔ اب آرڈر ملے گا، سارے مومن آ جاؤ۔ جس نے کلمہ پڑھا ہوگا سارے ایمان والے آئیں گے، دیدار حضور کا پائیں گے، ایک ہی آواز لگائیں گے، سونیا سانو نہ بھولی، سانو نہ بھلامی، کرم کمامی۔ اب یہ بھی پھر اللہ پاک باقی لوگوں کو اٹھائے گا، اچانک حشر قائم ہو جائے گا۔ جب حشر قائم ہوگا، یہ انجیل کا حوالہ دے رہا ہوں، اپنی نہیں پرائی کتاب کا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا پیارے نبی اللہ کا جلال تک کے نبیوں کو دعوت دیں گے، آؤ سارے مل کے اللہ کی منت کریں، اللہ کی منت کریں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مجھے میری جان کی قسم کوئی نبی ہمت نہیں کرے گا آگے جانے کی، وہ سونا محمد اکیلا چل پڑے گا۔ جب آپ جائیں گے عرش کے نیڑے تو انجیل برنباس بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ حضور کا ایسے استقبال فرمائے گا جیسے یار یار کا استقبال کرتا ہے، در کھولتا ہے، پیار سے بولتا ہے۔ حضور جائیں گے اللہ کی حمد میں جت جائیں گے، حضور کو اللہ کی تعریف کرتا جو لوگ پائیں گے سارے مل، وہ حمد ہوگی خدا کی کہ حد مک جائے گی۔ اب اللہ خوش ہوگا کہ یار کے ذمے جو کام لگایا ہے وہ اس نے حشر میں بھی پورا کر دکھایا ہے۔ اب سرکار عرض کریں گے مولا تیرا میرا وعدہ تھا، تیرا میرا وعدہ تھا کہ ساری مخلوق جب میری حمد کرے گی تو سونا محمد میں نے سب کو پیدا کیا تیری خاطر۔ حضور عرض کریں کہ مولا وعدہ نبھا، تو نے تھا کہا کہ میں نے سب کو تیرے لیے پیدا کیا، اب میں آ گیا، بخشش کا در کھول، سونا ربا بول، بول رہے ہیں مدنی ڈھول، 1 لکھ دیں دی 2 لکھ دے ساں، 1 واری چا بول۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ یہ سنے گا، اب بڑی عجیب بات آ گئی، اللہ فرمائے گا اے میں آکھیا سی؟ حضور عرض کریں گے جی آپ نے فرمایا تھا۔ اللہ فرمائے گا اے کوئی گواہ ہے ہی؟ کوئی گواہ ہے تیرے کول جو میں آکھیا سی؟ میرے نبی عرض کریں گے، حضرت عیسیٰ بتاتے ہیں کہ آپ کہیں گے ہاں گواہ ہیں نا، کیڑے کیڑے نہیں؟ فرمایا آدم بھی میرا گواہ ہے، ابراہیم میرا گواہ ہے، اسماعیل میرا گواہ، موسیٰ میرا گواہ، عیسیٰ میرا گواہ، بلا کے پوچھ لے میرے خدا۔ اللہ فرمائے گا بلاؤ سارے انو، سارے آئیں گے، اللہ پوچھے گا آدم میں اپنے محبوب نال اے وعدہ کیتا سی؟ آدم ڈر ڈر کے آکھن گے جے سچ پوچھ دیں تا کیتا سی۔ اللہ کہے گا خلیل، اسماعیل، موسیٰ سارے آکھن گے ربا اساں کنے نال بھی سنیا سی، اپنی کتاباں وچ بھی پڑھیا سی۔ رب محبوب وال تک کے آکھے گا
دل نو نہ لامی اساں گوائیاں اس واسطے نہیں منگیاں کہ تیرے تے شک کیتا، اصل وچ اساں دنیا دے اگے تیرے مقام دا پگ کیتا۔ ہائے ہائے ہائے، اساں دنیا دے وچ تیرے مقام دا دنیا اگے پگ کیتا، دل نو نہ لاویں اساں شک کیتا، اساں دسے آئے اساں جنوں یار بنایا اے، اج ساڈا ماہی حشر دے وچ آیا اے، اوہ یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وتی آیا، اتمیم دا برکا پا کے تے زلف دا گھونگھٹ گھتی آیا، علی حیدر شاہ اوہ یار سونا اج احمد ہو کر وتی آیا۔ ماشاءاللہ۔ آخری حدیث، اللہ ایسی گل حضرت عیسیٰ دی زبانی، ہن ذرا مدنی دی زبانی بھی انہاں دی گل سن لوی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب کائنات فنا ہو جائے گی، بات ملتی جلتی ہے، حدیث بھی اور تورات انجیل بھی۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ احیا جبریل و میکائیل، اللہ جبریل میکائیل ان کو دوبارہ دنیا میں بلائے گا، اور تینوں کو رب فرمائے گا چاروں کو اٹھاؤ پوشاک، پکڑو براق، پہنچو وہاں جہاں شہ لولاک۔ سارے آئیں گے، جب میرے مزار پہ آئیں گے اور میں اپنے مزار سے اٹھوں گا، میری مزار کھلے گی، میرے لب پہ پہلا لفظ آئے گا یا جبریل ما ھذا اليوم۔ جھٹکا ہے قیامت کا، جبریل آج کیا ہے کیا ہے؟ جبریل کانپ کانپ کے کہے گا یا رسول اللہ قیامت قائم ہو گئی، قیامت قائم ہو گئی۔ بس اتنا حضور سنیں گے اور پھر آپ بولیں گے، لب چولیں گے، کہیں گے جبریل قیامت تو آ گئی۔ اب سوچو کیا بولیں گے؟ یہی بولیں گے میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ نہ، یہی بولیں گے میرے علی کہاں ہیں، میرے سلمان کہاں ہیں؟ نہیں، حضور جب کہیں گے جبریل قیامت آ گئی، سرکار کے ہونٹوں پہ پہلا جملہ ہوگا جبریل قیامت تو آ گئی، پر یہ بتا ما فعل اللہ بے امتی، ما فعل اللہ بے امتی، او میری امت کا بتا کیا حال ہے، کہاں ہے؟ جن کے لب پہ رہا امتی امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی تو کہے یا نبی یا نبی یا نبی، حاضر ہوں میں چاکری کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔